السلام علیکم سامعین A1 ٹی وی کے پروگرام وائس آف پاکستان کے ساتھ میں ہوں شاہد افراز خان، اور اس پروگرام میں کوشش رہتی ہے کہ پاکستان سے جڑے اہم موضوعات پر بات کی جائے۔ حالیہ دنوں ناظرین سی پیک فیز 2 کے حوالے سے ایک نمایاں پیش رفت سامنے آئی ہے، اور سی پیک کا یہ دوسرا مرحلہ پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے کیا امکانات لا سکتا ہے، پاکستان میں صنعتی ترقی کے کیا مزید امکانات اجاگر ہوں گے، ساتھ ساتھ پاکستان کے جو برآمدات ہیں ان کے فروغ کے لیے جو ملک بھر میں خصوصی اقتصادی زونز بن رہے ہیں ان کی کیا اہمیت ہے، بالخصوص اگر روزگار کے مواقع کی بات کی جائے یا اوورال پاکستان کی معاشی سرگرمیوں کو رواں رکھنے میں یہ جو سی پیک کا فیز 2 ہے اس کی کیا اہمیت ہے، اس موضوع پر آج ہم نے بات کی ہے۔ ہانگ کانگ میں پاکستان کے اعزازی کمرشل کونسلر ہیں لال دین عمری بلوچ صاحب، پاکستان کے معروف سرمایہ کار ہیں اور ساتھ ساتھ معاشی امور پر بھی گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ آج ایک اہم موضوع پر آپ کی آراء ہم لینا چاہیں گے۔ ویسے بھی آپ معاشی امور پر گہری نگاہ رکھتے ہیں اور آپ سے ایک ایسے وقت میں بات ہو رہی ہے جب بھی سی پیک کا دوسرا مرحلے کا تذکرہ زور و شور سے سن رہے ہیں، جسے کہا جا رہا ہے بلوچ صاحب کہ یہ جو سی پیک فیز 2 ہے یہ پاکستان کی معاشی ترقی میں ایک نیا سنگ میل ثابت ہوگا کئی اعتبار سے، چاہے وہ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ہو، زراعت کے اعتبار سے ہو یا بالخصوص دیگر جو بھی پاکستان کی صنعتی ترقی کی بات کی جائے اس حوالے سے بھی۔ آپ چونکہ پاکستان کے معاشی امور پر گہری نگاہ رکھتے ہیں، چین سے بھی آپ کی قریبی وابستگی ہے، تو ایسے میں بتائیے گا کہ ہمارے سننے والوں کے لیے کہ دیکھنے والوں کے ساتھ کہ آپ جو ہیں مجموعی طور پر کیا ثمرات دیکھتے ہیں سی پیک فیز 2 کے آنے والے وقت میں پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے؟ جی بالکل، جیسا کہ فیز 2 جو ہے سی پیک کا، وہ جو ہے امپلیمنٹیشن اس پہ زور و شور سے کام شروع ہو چکا ہے، اور پاکستان نے تقریباً 70 کے قریب جو ہے پروجیکٹس کے حوالے سے وش لسٹ جو ہے وہ سی پیک کے حوالے سے چائنیز اتھارٹیز کے ساتھ شیئر کی، جس سے کم و بیش 27 پروجیکٹ کے اوپر جو ہے امپلیمنٹیشن زور و شور سے جو ہے وہ جاری ہے، جس میں خاص طور پہ جو ہے وہ انڈسٹریل کوآپریشن ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایگریکلچر ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹریڈ پروموشن ہے۔ یہ وہ والی چیزیں ہیں جو کہ سی پیک کے فیز 2 کے اندر جو ہے ان کا کلیدی کردار ادا ہوا، اور اس کلیدی کردار کے لیے جو ہے جیسے کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ پاکستان ایک ایگریکلچر کنٹری ہے، اور ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پہ ہمیں ماڈرنائزیشن چاہیے، ہمیں وہ والا ہائیبرڈ سسٹم جو ہے جس کے تحت جو ہے ہم اپنی پروڈکشن کو آگے مزید بڑھا سکیں۔ تو پاکستان جو ہے فیز 2 میں ایگریکلچر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے چائنیز ٹیکنالوجی سے کافی استفادہ حاصل کر سکتا ہے، اور اسی طریقے سے جو انڈسٹریل کوآپریشن ہے، انڈسٹریل کوآپریشن میں ہمارے جتنے بھی پاکستان کے اندر انڈسٹریز ہیں ان کو اپلفٹ کرنے کے لیے جو چائنیز ٹیکنالوجی ہے، اور اس وقت دنیا میں چائنیز ٹیکنالوجی جو ہے اس کا ایک بوم ہے، تو پاکستان، کیونکہ پاکستان جو ہے چائنا کا برادر کنٹری بھی ہے، نیبرہڈ کنٹری بھی ہے، تو ان سیکٹرز کے اندر پاکستان کافی چائنا سے فیز 2 میں جو ہے کافی معاونت کے ساتھ اور کافی ترقی کے راہ پہ گامزن چلتے ہوئے اس چیز سے کافی استفادہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو اس طرح بلوچ صاحب چونکہ آپ نے صنعتی ترقی کی بات کی تو یہ بھی بتایا جا رہا ہے، بلکہ اس حوالے سے ہم نے پیش رفت بھی دیکھی کہ ملک بھر میں جو خصوصی اقتصادی زونز ہیں وہ تعمیر کیے جا رہے ہیں، اور اگر چین کے ماڈل کو دیکھا جائے تو آپ بخوبی سمجھتے ہیں کہ یہاں پر انہی بنیادوں پر خصوصی زونز تعمیر کیے گئے بڑے شہروں میں، اور آج وہ دنیا کے نمایاں صف میں شامل ہو چکے ہیں ایسے شہر جو ہیں جس میں شنزن، بیجنگ، شنگھائی جیسے بڑے شہر شامل ہیں۔ تو آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو خصوصی اقتصادی زونز ہوتے ہیں یہ کسی بھی ملک میں یا کسی بھی شہر میں یا پھر کسی بھی علاقے کی تعمیر و ترقی میں کس قدر معاون ثابت ہوتے ہیں، اور پاکستان جیسے ملک میں جہاں ہمارے پاس وسائل بھی موجود ہیں، صلاحیت بھی ہے، ہمارے پاس نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد بھی شامل ہے، تو ایسے میں پھر ہم کیسے اس سے استفادہ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں، دیکھیں کہ جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا ساؤدرن کوریڈور ہے جسے ہم سی پیک کہتے ہیں، بیسیکلی اس کا ایکسیس جو ہے وہ گلف کنٹریز اور آگے جا کے ایسٹرن افریقن کنٹریز تک ہے۔ تو پاکستان ایک ایگریکلچر کنٹری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انڈسٹریز کے بھی کافی مواقع ہیں، تو اسپیشل اکنامک زون کا اس میں ایک کلیدی کردار ہے، کیونکہ جو ڈومیسٹک انویسٹمنٹ ہماری یا ایف ڈی آئی جو ہے وہاں پہ جتنے بھی یونٹس لگیں گے، اور جو بھی چیزیں وہاں پہ اسپیشل اکنامک زونز کے اندر مینوفیکچر ہوں گی یا پروسیس ہوں گی، وہاں سے ہمیں انٹرنیشنل مارکیٹ کو ایکسیس کرنے کے لیے
प्राइस वाइज भी जो है, क्योंकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर जो है वो काफ़ी सब्सिडीज जो है वो दी जा रही हैं। तो इसी तरीके से एक जो लोकल मैन्युफैक्चरर है या जो ओवरसीज इन्वेस्टर्स हैं, जो भी प्रोडक्ट्स वहाँ पे मैन्युफैक्चर होंगी, तो उनको प्राइस वाइज भी हम compete पूरी वर्ल्ड में कर सकते हैं। और उस सब्सिडिटी को बरोकार लाते हुए हमारा जो लोकल जो मैन्युफैक्चरर है या लोकल हमारा जो इन्वेस्टर है या जो ओवरसीज इन्वेस्टर्स हैं, उनको पूरी दुनिया के अंदर जो है मार्केट में एक्सेस करने के लिए प्राइस जो है वो काफ़ी मैटर करती है। तो ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो है बनेंगे, उसमें एक तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और दूसरी ये चीज़ होगी कि हमारी कॉटेज इंडस्ट्री बूम करेगी, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो हैं उनका काफ़ी बूम होगा। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का एक कलीदी किरदार है, जो कि ख़ास तौर पे मैन्युफैक्चरिंग साइड पे, प्रोसेसिंग साइड पे, असेंबलिंग साइड पे इन चीज़ों का जो है एक बूम होगा। और इसका पाकिस्तान में आगे चल के इसके मुस्बत नताइज भी निकलेंगे। और इसका पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है, बिलखुसूस एक्सपोर्ट है, क्योंकि जितनी भी हमारी जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स वगैरह बनते हैं वो एक्सपोर्ट से ज़्यादा बनते हैं। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो है बेसिकली इनका एक्सपोर्ट करने के अंदर जो है एक बड़ा जो है वो कलीदी किरदार होगा और इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी काफ़ी आगे बूम करेगी। सही। बलोच साहब, चूँकि आपने चीन समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में आप जाते रहते हैं और बतौर बिज़नेसमैन भी आपके दुनिया भर के जो सरमायाकार हैं, उनसे रवाबित रहते हैं। अगर हम इन्हीं इकोनॉमिक ज़ोन्स की बात करें या बिलख़ुसूस सीपैक के तहत दीगर जो तरक्याती मंसूबाजात हैं, जो कि आगे बढ़ रहे हैं, अगर हम पाकिस्तान में इनको लेकर जाना चाहते हैं, चीनी सरमायाकारों को या फिर दीगर जो दुनिया भर के सरमायाकार हैं, तो फिर हमें अपनी जो सनतें हैं, उन्हें किन बुनियादों पर इस्तवार करना होगा? और अगर हम इन्हें पाकिस्तान में राग़िब करना चाहते हैं, तो फिर हमें क्या इनको मराद देना होंगी या क्या ऐसे इम्कानात हैं पाकिस्तान में जहाँ सरमायाकारी हो सकती है और पाकिस्तान भी आगे बढ़ सकता है? बिल्कुल, देखें कि सीपेक का फ़ेज़ 1 जो था या फिर सीपेक का जो फ़ेज़ 2 है अभी, जिसकी हालिया शुरुआत हो चुकी है। तो तकरीबन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा एफडीआई आ रहा है वो चाइना की तरफ से आ रहा है, और चाइनीज़ जितनी भी कंपनीज़ हैं वो मन-ओ-अन से जो है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स भी लगा रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ भी लगा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम तकरीबन जो है वो मुकम्मल हो चुका है। और इसी तरीके से अब इंडस्ट्रियलाइज़ेशन की तरफ जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ रही है। तो चाइनीज़ जो है ज़ाहिर है कि जितने भी स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन्स बन रहे हैं, उनमें उन्हें काफ़ी फैसिलिटेट किया गया है और वन विंडो जो है वो फैसिलिटी दी जा रही है, जिसके लिए एसआईएफसी का जो है वो एक कलीदी किरदार है। और अब ये जो वन विंडो फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है इन्वेस्टर्स को, तो इस वजह से इन्वेस्टर्स जो है वो काफ़ी इनकरेज हो रहा है, और इन्वेस्टमेंट जैसे ही इनकरेज मज़ीद ये एफडीआई बढ़ती जाएगी और जितने भी चाइनीज़ इन्वेस्टर्स हैं, पाकिस्तान ने तो दरवाजे हर इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो है खुले रखे हैं, वो चाहे चाइनीज़ इन्वेस्टर्स हों, चाहे मगरबी ममालिक के इन्वेस्टर्स हों, चाहे गल्फ़ कंट्रीज़ के इन्वेस्टर्स हों। तो ये एक बूम है और ये फ़ेज़ 2 के अंदर इसका कलीदी किरदार जो है बिल्कुल है। और अब ये मज़ीद जो है एफडीआई बढ़ेगी। एफडीआई बढ़ने के साथ-साथ जितने भी इंसेंटिव्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड कर रही है, मेरे ख़्याल में जो है दुनिया में कोई ऐसा कंट्री होगा जो इतना कोई किसी को फैसिलिटेट करे। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इस हवाले से काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए हैं, और एसआईएफसी जो है वो इस चीज़ से भरपूर तौर पे जो है इन्वेस्टर्स के साथ कोऑपरेशन भी कर रही है और कोऑर्डिनेट भी कर रही है। और इसी तरीके से पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से भी जितने भी इन्वेस्टर्स हैं और हमारे जितने भी जो मिशंस हैं, पाकिस्तान की एम्बेसीज़ या ट्रेड काउंसलर्स हैं, वो भी जो है इस चीज़ में उनका भी कलीदी किरदार है, और वो भी इन्वेस्टर्स को जो पाकिस्तान इंसेंटिव्स दे रहा है इन इंडस्ट्रीज़ के हवाले से, उनमें पेश रफ्त हैं। सही। इस तरह बलोच साहब, चूँकि आपने हुकूमत का तज़किरा किया, तो आप जैसी जो माशाअल्लाह शख्सियात हैं, फ़ाल तौर पर जो बैरून मुल्क अपना किरदार अदा करती हैं, बिलख़ुसूस जो कारोबारी तबका है, उनको पाकिस्तान की जानिब राग़िब करने का, इसमें आपका भी एक कलीदी किरदार है। आप साल हर साल से जो कारोबारी वफ़ूद पाकिस्तान लेकर जाते रहे हैं। हालिया अरसे में इस हवाले से ज़ाहिर है आप हमेशा फ़ाल भी रहे हैं। तो ये जो कारोबारी तबका होता है, इन्हें आपस में मिलवाने का या फिर वहाँ पर ले जाने का, ये जो कारोबारी तबादले हैं, इनकी क्या अहमियत होती है? और अब तक आप क्या समझते हैं कि इस हवाले से क्या समरात हासिल हो चुके हैं? जी, बिल्कुल, देखें ना, एक तो प्रोजेक्ट्स वो हैं जो कि जी टू जी हैं और कुछ जो है वो बी टू बी हैं।
اس حوالے سے میں کافی ماضی کے اندر بھی جو ہے انویسٹمنٹ ڈیلیگیشنز پاکستان کے لیے لیڈ کر چکا ہوں، کچھ کو تو میں نے خود لیڈ کیا ہے اور باقی انویسٹرز کو ہم یہاں سے ایک وفد کی صورت میں پاکستان بھیجتے رہے ہیں۔ پہلے ہوتا ہے ان کا جو ہے وہ وزٹ اور اورینٹیشن کے بعد جو ہے ان کی امپلیمنٹیشن کا جب اسٹیج آتا ہے تو اس میں تقریباً الحمدللہ 80% جو ہے وہ پازیٹیولی رزلٹ آنا شروع ہو گئے ہیں۔ کافی چائنیز کمپنیز، اب کچھ ایسے اسپیشل اکنامک زونز بنے ہوئے ہیں پاکستان میں جو پہلے سے فعال ہیں، اور ان میں کافی بلکہ اگر آپ دیکھیں کہ ضلعی لیول پہ بھی کسی جگہ پہ اگر فار فلانگ ایریا کے اندر کوئی اسپیشل اکنامک زون ہے تو وہاں پہ بھی چائنیز نے انویسٹمنٹ کرنا شروع کر دیے، تو اس کے کافی پازیٹیو ثمرات جو ہے وہ آنا شروع ہو چکے ہیں اور یہ مزید آگے بڑھ رہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جتنے بھی ڈیلیگیشنز یا انویسٹمنٹ ڈیلیگیشنز یہاں سے میں لیڈ کرتا ہوں یا انہیں پاکستان لے کے جاتا ہوں انہیں انویسٹرز کو، تو ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم انہیں ایک فرینڈلی انوائرمنٹ اور ایک جو ہے وداؤٹ اینی ہرڈل جو ہے ان کے جو پروسیجرز ہیں، ان کی جو کمپنی فارمیشنز ہیں، ان کے جو ٹیکسیشنز کے ایشوز ہیں، تو اس طریقے سے ہم انہیں فیسیلیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے ثمرات پازیٹیولی آنا بھی شروع ہو چکے ہیں، اور وہ رزلٹ اورینٹیڈ ہیں اس وقت جو ہے۔ تو رزلٹ اورینٹیڈ جو چیزیں ہوتی ہیں اس کا پوری ورلڈ میں جو ہے ایک امپیکٹ بھی پڑتا ہے اور پوری ورلڈ اس چیز سے انکریج ہوتی ہے۔ تو اس وقت جو ہے پاکستان کی جو پولیٹیکل اور جغرافیکلی جو سچویشن ہے، تو پاکستان کا جو ایکسیس ہے وہ آپ ایسے سمجھ لیں کہ مشرق سے لے کے مغرب تک جتنے بھی کنٹریز ہیں وہ اس وقت پاکستان کی مارکیٹ کو ان انویسٹمنٹ کے حوالے سے جو ہے سب سے زیادہ پروڈکٹائز کر رہے ہیں۔ صحیح صحیح آخر میں بلوچ صاحب، چونکہ آپ سے جب بات ہوتی ہے تو سلیکان ویلی بھی ظاہر ہے آپ کا ایک برینڈ چائلڈ کہہ لیں، آپ کا ایک تصور ہے جسے آپ نے پاکستان کو معاشی سرگرمیوں کے لحاظ سے ایک اہم ملک میں ڈھالنے کے لیے سامنے لایا۔ تو آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر سلیکان ویلی کی اس وقت حالیہ پیش رفت سے متعلق ہمیں بتا سکے، اور پھر ساتھ ساتھ آئندہ اس کا مستقبل کیا ہوگا اور پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے کہ یہ کیا منصوبہ کیا آگے کردار ادا کر سکے۔ بالکل، سلیکان ویلی پروجیکٹ جو ہے پاکستان کا سملر ٹو سی پیک جو ہے اتنا بڑا میگا پروجیکٹ ہے جو کہ پورے دنیا کے اندر کہیں بھی کمپریہنسو کوئی سلیکان ویلی نہیں ہے۔ امریکہ میں ہے یا ہمارے نیبرہڈ کنٹری کے اندر جو ہے وہ اتنی کمپریہنسو نہیں ہے، تو ہم نے یہ انیشیٹو لے کے پاکستان کے اندر تقریباً 25,000 ایکڑ کے اوپر جو ہے سلیکان ویلی کا فیز 1 اور سلیکان ویلی کا فیز 2 جو ہے میر پور آزاد کشمیر کے حوالے سے جو ہے اس چیز کو لانچ کرنے کے لیے پچھلے سال سے ہم نے جو ہے کافی کوششیں کاوشیں کی ہیں اور اس پہ پیش رفت چل رہی ہے۔ کچھ گورنمنٹ کے معاملات ہیں جن کو ڈاکیومنٹیکلی ہم لوگ جو ہے مٹیریلائز کر رہے ہیں، اور یہ پروجیکٹ جو ہوگا اٹ از گوئنگ ٹو ڈیجیٹلائز ہول کنٹری، پورے پاکستان کو، اور پورے پاکستان میں جتنی بھی ٹیکنالوجی کی جو مینوفیکچرنگ ہوگی یا ہماری سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہے، ہارڈ ویئر ڈیولپمنٹ ہے، وہ پورے گلف کنٹریز اور پورے ایسٹرن یورپ اور وہاں سے پاکستان جو ہے یہ سروسز اپنی ہائی ٹیکنالوجی کے جو ہے وہ دوسرے کنٹریز کو بھی پرووائڈ کر سکتا ہے، اور اس میں موسٹلی جتنے بھی انویسٹمنٹ آ رہی ہے وہ چائنا کی طرف سے آ رہی ہے، جس میں کافی لسٹڈ کمپنیز، اسٹیٹ اونڈ کمپنیز جو ہے ان کی شراکت داری کے ساتھ جو ہے سلیکان ویلی کا جو ہے وہ پروجیکٹ، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا میگا پروجیکٹ ہے، آف کورس اٹ از اے ٹائم کنزیومنگ، لیکن یہ ہے کہ یہ پاکستان کی ہسٹری کے اندر جو ہے مائل اسٹون ثابت ہوگا، اور پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کو ڈیجیٹلائز کرنے کے حوالے سے، پاکستان کو اپ لفٹ کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کے میدان میں ہمارے پاس اچھے اچھے سافٹ ویئر انجینئرز ہیں، پاکستان میں کافی ٹیلنٹ ہے، اور پاکستان کے جتنے بھی نوجوان اگر دوسرے ممالک میں جا کے اپنی ہائی ٹیکنالوجی کے اندر سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں تو وائی ناٹ ان پاکستان۔ تو انشاءاللہ تعالی میں پر امید ہوں کہ سلیکان ویلی پروجیکٹ جو ہے پاکستان کا وہ ایک مائل اسٹون ثابت ہوگا، اس سے تقریباً کوئی 5 لاکھ کے قریب جو ہے وہ جابز کریٹ ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارا وہ نوجوان جو اس وقت ٹیکنالوجی کے جو ہے فیلڈ میں مہارت رکھتا ہے، اسے اپنی ساری صلاحیتیں اس ٹیکنالوجیکل فیلڈ کے اندر سلیکان ویلی میں جو ہے مصروف عمل لا کے پورے ملک کی جو ہے وہ خدمت بھی ہوگی، اور اس طریقے سے پاکستان کا ٹیکنالوجی کے اندر ایک ایشین ہب کہلائے گا۔ جی بلوچ صاحب، ہم بھی دعا گو ہیں کہ جب ایسے منصوبہ جات سامنے آئیں گے تو یقینی طور پر جو ہمارا ٹیلنٹ ہے، جن کو واقعی اس وقت مواقع کی ضرورت ہے ملک میں، ہم ان سے استفادہ کر سکیں اور جو بے روزگاری کا ایک فریت ہے اس سے بھی جان چھڑا سکیں اور اپنے نوجوانوں کو
آج عہد حاضر کی جو جدید ٹیکنالوجیز ہیں اس سے ہم آہنگ کر سکیں۔ میں ایک مرتبہ پھر A1 ٹی وی کی جانب سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔